السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی کہانی میں آپ جانیں گے کہ اس رات ایک بیٹی نے اپنی سگی ماں کو ایک اجنبی مرد کے ساتھ ایک ہی بستر میں دیکھا۔ لیکن کیا ایک بیٹی کے لیے اپنی ماں کا یہ روپ دیکھنا زیادہ بڑا صدمہ تھا یا اپنے ننھے بھائی کی اکھڑتی سانسیں؟ کیا کوئی باپ اپنی ہی بیٹی کو زمانے کے خوف سے بچاتے بچاتے اس کی پوری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے؟ اس رات جب آسمان سے بجلیاں نہیں بلکہ ایک قہر برس رہا تھا، میری زندگی کا وہ سفر شروع ہوا جس نے مجھ سے میرا بچپن، میری خوشیاں اور میرا سکون سب کچھ چھین لیا۔ بارش اس رات معمول سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے کوئی غصے میں دروازہ پیٹ رہا ہو۔ میں اس وقت 12 برس کی تھی اور میرا چھوٹا بھائی علی ابھی بہت چھوٹا، بمشکل 6-7 سال کا تھا۔ ہم دونوں امی کے ساتھ ایک ہی بڑے کمرے میں سوتے تھے، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی اندھیرے اور تنہائی سے ایک عجیب سا خوف آتا تھا۔ رات کے کسی پہر بجلی کی ایک ایسی ہولناک کڑک ہوئی کہ پورا گھر لرز اٹھا۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے ڈر کر اپنا ہاتھ بستر پر مارا تاکہ امی کا ہاتھ پکڑ سکوں، لیکن وہاں صرف خالی چادر تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ساتھ پڑے علی کے چھوٹے سے بستر کو ٹٹولا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن امی کا بستر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں نے دبی آواز میں امی کو پکارا، مگر صرف بارش کا شور سنائی دیا۔ ایک انجانا سا خدشہ میرے ننھے سے دماغ میں کھلبلانے لگا۔ پیارے ناظرین، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی سانسیں چل رہی ہوں لیکن آپ کے اندر کی روح مر چکی ہو؟ کیا ہو اگر آپ کا اپنا باپ آپ کا محافظ نہیں بلکہ آپ کا جیلر بن جائے؟ علی کی موت کے بعد اگلی صبح تک سب کچھ بدل چکا تھا۔ ابو جو کبھی ایک مضبوط چٹان کی طرح تھے، اس رات کے بعد صرف ایک زندہ لاش بن گئے۔ انہوں نے امی کو اسی وقت گھر سے نکال دیا، مگر ان کے ساتھ ہی ان کے دل سے دنیا پر اعتبار بھی ختم ہو گیا۔ وہ اکثر گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھے خالی نظروں سے دیوار کو تکتے رہتے۔ کبھی کبھی وہ اچانک سے اٹھتے اور گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتے، یا خود سے باتیں کرتے کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، سب دھوکے باز ہیں۔ ان کے اس شک کا سب سے بڑا مرکز میں تھی۔ وہ مجھے اپنی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میں کالج پہنچ گئی، مگر میری زندگی کسی قیدی سے کم نہ تھی۔ ابو نے میرا رکشہ خود چلانا شروع کر دیا۔ وہ روز مجھے کالج چھوڑنے جاتے، واپسی پر گیٹ کے باہر میرا انتظار کرتے۔ کڑی دھوپ ہو یا بارش، وہ وہیں کھڑے رہتے۔ میری سہیلیاں کالج کے بعد کنٹین پر بیٹھتی، ہنستی بولتی تھیں، مگر میں گھنٹی بجتے ہی گیٹ کی طرف بھاگتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابو کی لرزتی نظریں میرا رستہ دیکھ رہی ہوں گی۔ میں کالج میں کسی سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں ابو کی نظر نہ پڑ جائے۔ میری زندگی کے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ خواب تو بہت تھے، مگر ان کے گرد ابو کے خوف کی اونچی دیواریں تھیں۔ سال گزرتے گئے، میرے ابو کی کمر جھک گئی، وہ بیمار رہنے لگے، مگر ان کا وہ خوف اب بھی جوان تھا۔ وہ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی میرا ہاتھ پکڑ کر رکھتے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ اگر گرفت ڈھیلی ہوئی تو میں کھو جاؤں گی۔ ایک دن جب ان کی حالت بہت بگڑ گئی اور میں ان کے سرہانے بیٹھی تھی، انہوں نے نحیف آواز میں میرا نام پکارا اور بولے، بیٹی، میں نے تمہیں زمانے کی نظروں سے بچانے کے لیے پنجرے میں رکھا۔ مجھے لگا میں تمہیں بچا رہا ہوں، مگر اس کوشش میں تمہیں جینے ہی نہیں دے سکا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہارا بچپن تمہاری حفاظت کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میرا دل پھٹ گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما، لیکن چند لمحوں بعد وہ ہاتھ میرے ہاتھ میں بے جان ہو گئے۔ میرے ابو چلے گئے تھے۔ آج میں ایک آزاد عورت ہوں۔ میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں، اکیلی رہتی ہوں اور اپنی مرضی سے چلتی پھرتی ہوں۔ لیکن یہ کیسی آزادی ہے جب میں کسی سڑک پر کھڑی ہوتی ہوں اور قریب سے کسی رکشے کی انجن کی آواز آتی ہے تو میری روح لرز جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ رکشہ آج بھی میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے زندگی کے سفر میں ایک تلخ سچائی جانی ہے کہ قید ہمیشہ لوہے کی سلاخوں والی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی یہ خوف کی دیواروں سے بنتی ہے اور کبھی اسے محبت کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے۔ میرے والد نے مجھے پیڑیوں سے تو بچا لیا، مگر اس عمل میں انہوں نے مجھ سے میری شخصیت ہی چھین لی۔ آج میں اپنے اسکول کے بچوں کو کھیلتا دیکھتی ہوں تو میں ان کے پر نہیں کاٹتی، میں انہیں اڑنا سکھاتی ہوں۔
کیونکہ پرندوں کو بچانے کا طریقہ انہیں پنجرے میں قید کرنا نہیں بلکہ انہیں آسمان کی وسعتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔